أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. اور جب ہم نے ان کی موت کا فیصلہ صادر کر دیا اور جب ہم نے ان کی موت کا حکم صادر کر دیا تو ان کی موت کا ان کو علم نہ ہوا مگر ایک گھن کے کیڑے کے ذریعے کہ جو ان کے عصا کو کھائے جا رہا تھا. جب وہ عصا گر پڑا جینوں کو پتہ چلا کہ ہم غیب کا علم نہیں جانتے. جب وہ عصا نیچے گر گیا، عصا گر پڑا تو جینوں کو اس بات کا علم ہوا کہ اگر غیب کا علم ہمیں ہوتا تو یہ عذاب مہین یعنی ذلت آمیز عذاب میں ہم نہ ٹھہرتے، ذلت آمیز تکلیف میں نہ ٹھہرتے. محترم حضرات، حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کا واقعہ عجیب و غریب واقعہ ہے. تقریباً بہت سارے انبیاء علیہ السلام ایسے گزرے ہیں جو اپنی موت کے وقت آزمائشوں میں مبتلا تھے، جیسے حضرت زکریا، حضرت یحییٰ وغیرہ. بہت سارے انبیاء علیہ السلام ایسے گزرے جو بستر مرگ پر یعنی بستر پر اللہ کو یاد کرتے ہوئے اللہ کا ذکر کرتے ہوئے اس دنیا سے رخصت ہوئے. لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام کی موت کا واقعہ عجیب واقعہ ہے. ان کی موت کیسے واقع ہوئی، ان کی وفات کیسے واقع ہوئی، اس دنیا سے انہوں نے کیسے پردہ فرمایا، اس کے متعلق آگے چل کر عرض کرتے ہیں. اس سے پہلے بیت المقدس جس کے ارد گرد آج جنگ جاری ہے، مسجد اقصی جس کی فتح یابی کے لیے مسلمان کوششیں کر رہے ہیں اور ظالم نے ظلم کی انتہا کر رکھی ہے اور ظلم و ستم کے وہ پہاڑ توڑ رکھے ہیں کہ انسانیت سر پیٹ کر رہ گئی ہے. ایسے ایسے ظلم و ستم کیے جا رہے ہیں. اچانک سے بم ڈال دیا، اچانک سے گولی چلا دی، بچوں کو بھوکے مارا جا رہا ہے، کھانے پینے کے اور ادویات وغیرہ پہنچانے کی ممانعت کر رہے ہیں اور پوری دنیا کے ساتھ داداگیری سے پیش آ رہے ہیں. کسی کی ماننے کے لیے تیار نہیں، ایسے حالات ہیں. اللہ تعالیٰ ان ظالموں کے زور کو اور ظالموں کے ظلم کو ختم فرمائے، مسلمانوں کو کامیابی نصیب فرمائے، مسلمانوں کو امن و امان والی رعب و داب والی زندگی نصیب فرمائے اور کامیابی والی زندگی نصیب فرمائے. تمام ہمارے مسلمان بھائی بیٹے بیٹیوں کی اللہ تعالیٰ ہر اعتبار سے حفاظت فرمائے. الغرض سلیمان علیہ السلام نے جس کی تعمیر حضرت داؤد علیہ السلام ان کے ابا جان نے کی تھی کہ بیت المقدس یعنی پورے شہر کی تعمیر کی جائے اور بیت المقدس شہر میں مسجد اقصی بنائی جائے
مسجد اقصی تو پہلے بن چکی تھی. روایتوں میں یوں آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے اس کی بنیاد ڈالی تھی، اس کو بنایا تھا. پھر جیسے طوفان نوح کے وقت کعبۃ اللہ ختم ہوا، اسی طرح یہ بیت المقدس بھی ختم ہوا. اس کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس کی بنیادوں کو بلند کیا، اس کے بعد وہ کسی طرح ختم ہوا. پھر حضرت داؤد علیہ السلام نے اس کی جنبش اٹھائی مسجد اقصی کو بنانے کی. مسجد اقصی کو حضرت داؤد علیہ السلام بنا ہی رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک وحی آئی کہ اے داؤد، تمہاری عمر پوری ہو چکی ہے اور جو یہ شہر اور یہ مسجد تم تعمیر کر رہے ہو وہ میں تیرے بیٹے سلیمان کے ہاتھوں میں مکمل کراؤں گا، تجھے تو میرے پاس لوٹ کر آ ہی جانا ہے. الغرض حضرت داؤد علیہ السلام سارا نقشہ، پورے شہر کا نقشہ اور مسجد اقصی کا نقشہ تیار کر کے اس دنیا سے رخصت ہو گئے. سلیمان علیہ السلام تقریباً 13 یا 14 سال کی عمر میں آدھے ملک کے حاکم بنے. پھر ذرا عمر آگے بڑھی اور جالوت اور طالوت اس دنیا سے رخصت ہوا. بڑے اللہ والے تھے، وہ رخصت ہوئے اور ان کے خسر بھی تھے اور انہی کی لڑکی سے ان کی شادی ہوئی تھی اور اسی لڑکی سے سلیمان علیہ السلام پیدا ہوئے تھے. الغرض تو حضرت سلیمان علیہ السلام کی سلیمان علیہ السلام اپنے باپ کی جگہ حکومت پر بیٹھے. اس کے بعد انہوں نے بہت ساری اصلاحات کی، بہت سارے شہروں کو آباد کیا. شہروں کے نام بھی گنائے کہ اتنے شہروں کو حضرت سلیمان علیہ السلام نے آباد کیا. اور اب انہوں نے چاہا کہ بیت المقدس، جس کو آج کل یروشلم کہتے ہیں، اس کو آباد کرنے کے لیے جنبش اٹھائی اور اسی میں مسجد اقصی کو بنایا. اس کے لیے جینوں کی جماعتوں کو بلایا، انسانوں کی جماعتوں کو بلایا، بڑے بڑے کاریگروں کو بلایا اور جناتوں کو مشکل سے مشکل ترین کاموں پر لگا دیا. ہر ایک کی الگ الگ جماعت بنائی گئی کہ اس پورے شہر کو آباد کرنا ہے. اس کے لیے تم لوگوں کو پتھر لانے ہیں، پہاڑوں سے کاٹ کاٹ کر سنگ مرمر کو لانا ہے، یاقوت کے پتھروں کو لانا ہے، زرد پتھروں کو لانا ہے، سبز پتھروں کو لانا ہے، قسم قسم کے پتھر منگوائے. ایک جماعت کو لکڑیاں کاٹنے کے لیے متعین کیا، ایک جماعت کو ہیرے جواہرات نکالنے کے لیے متعین کیا اور بہت ساری چیزوں کے لیے جناتوں کو اور انسانوں کو حضرت سلیمان علیہ السلام نے مقرر کر دیا. وہ لوگ بڑے بڑے پتھر کاٹ کاٹ کر لاتے تھے پہاڑوں سے اور اس کو جمع کرتے تھے، یہاں تک کہ بے تحاشا سامان جمع ہو گیا، پتھر جمع ہو گئے، ہیرے جواہرات جمع ہو گئے، سونا چاندی جمع ہو گئے، ساری چیزیں جمع ہو گئی. تو اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے حکم دیا کہ اس کو کاٹ کر سیدھا کیا جائے. جیسے ہمارے یہاں ماربل کے پتھروں کو سیدھا کیا جاتا ہے، کاٹا جاتا ہے آری پر، پھر اس کو بالکل سیدھا کیا جاتا ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان کو کہا کہ اس پتھروں کو سیدھا کرو اور تہ بتہ اس کو بناؤ. بنانا شروع کیا، کاٹنا شروع کیا اور بعض جناتوں کو ہیرے جواہرات کے نقش و نگاری کے لیے اور ہیرے جواہرات کو گھسنے کے لیے، اس کو چمکانے کے لیے متعین کیا، بعض کو اس کا سوراخ بنانے کے لیے متعین کیا تاکہ اس کے جھمر بنائے جائیں، تاکہ بیت اللہ یعنی مسجد اقصی کے اندر روشنی ہی روشنی رہے. اس لیے بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے مسجد اقصی کو ایسا بنایا تھا کہ اوپر سے وہ جب کوئی دیکھتا تھا تو چوندوی کے چاند کی طرح چمکتی ہوئی نظر آتی تھی. اتنی خوبصورت بنائی تھی اس مسجد کو. الغرض حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا شہر کو آباد کرو، شہر کو بنانا شروع کیا اور یہ بھی حکم دیا کہ الگ الگ 12 وادیاں اور آبادیاں بنائی جائے، آبادیاں 12 بنائی جائے اور ان آبادیوں کے اندر 12 خاندانوں کو
چونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، ان 12 بیٹوں کے الگ الگ خاندان اور قبیلے تھے، تو فرمایا کہ اس آبادی کے اندر، ان 12 آبادیوں کے اندر الگ الگ خاندان کو آباد کیا جائے۔ اس میں بہت سارے نام بھی آپ کو معلوم ہوں گے، حضرت یوسف ان کے بیٹے تھے، بنیامین ان کے بیٹے تھے، یہودے ان کے بیٹے تھے، وغیرہ وغیرہ، بہت، روبیل ایک بیٹا تھا، یہ سارے بیٹے تھے۔ تو یہ 12 بیٹوں کی خاندان جو تھے، ان 12 بیٹوں کے لیے ایک ایک آبادی الگ بنائی گئی، ان کے خاندان کے لیے، اور ہر خاندان کو الگ الگ آباد کیا گیا۔ اب یہ تمام کا تمام شہر بن چکا، اور کئی سال اس میں گزر گئے بناتے بناتے۔ جب پورا شہر بن گیا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے تمام بڑے بڑے علماء کو جمع کیا، اور حضرت سلیمان نے تقریر کی، اور اس میں لوگوں کو جمع کیا، اور کھانا پینا بڑے عالی شان اور بہت ہی فراخ دلی سے بنایا، اور بڑی فراوانی سے بنائے۔ کہتے ہیں کہ 12,000 گائے اور 20,000 بکریاں وغیرہ ذبح کی، اور جو آنے والے مہمان تھے سب کو کھلایا، اور اس دن کو عید کا دن مقرر کیا، کہ جس دن یہ شہر پورا بن گیا، اس دن کو عید کہا گیا کہ یہ عید کا دن ہے۔ الغرض اب اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے مسجد اقصی بنانے کا حکم دیا۔ اب مسجد اقصی بن رہی ہے، روایتوں میں یوں آتا ہے کہ 7 سال تک اس مسجد کو بنایا گیا، 6 سال مسلسل کام ہوتا رہا۔ جن تو تھے ہی کام کرنے والے، بڑے بڑے پتھروں کو آسانی سے اٹھا لیتے ہیں، اور بڑا سا بڑا مشکل کام بھی آسانی سے وہ کر لیتے ہیں۔ اللہ نے ان کو طاقت دی ہے، قوت دی ہے، صلاحیتیں دی ہے، جو انسان نہیں کر سکتا وہ آسانی کے ساتھ یہ جن کر لیتے ہیں۔ یہاں تک کہ ان کے لیے کوئی دیوار بھی مانے نہیں ہوتی، یہاں سے ان کو باہر نکلنا ہو تو کسی اور چیز کی ضرورت نہیں پڑے گی، ان کو یہ سوراخ کی ضرورت نہیں پڑے گی، وہ ایسے ہی نکل جائیں گے۔ اور کسی کو بند کمرے سے باہر نکالنا ہو تو آسانی کے ساتھ بغیر کسی سوراخ کیے ہوئے اس کے بیڈ کے ساتھ، اور اس کی پلنگ ہو، اس کی چارپائی کے ساتھ اس کو نکال سکتے ہیں۔ اللہ نے یہ طاقت دی ہے، اور بڑا خفیف اور لطیف ان کا جسم ہوتا ہے، جیسے ہوا ہوتی ہے۔ اور کبھی ان کو کچھ کام کی ضرورت پڑ جائے، مثال کے طور پر یہاں سے ان کو کوئی کام کرنا ہے ہائی وے پر، تو ان کو کبھی کبھی جانے کی ضرورت نہیں پڑتی، یہاں سے ہی ہاتھ وہ لمبا کر دے، یہاں سے ہی ہاتھ لمبا کر دے اور وہیں سے وہ چیز اٹھا کر لے آوے۔ اللہ نے ان کو اتنی طاقت دی ہے۔ اللہ نے الگ الگ مخلوق بنائی ہے، اور ہر مخلوق کو الگ الگ کام دیا ہے، اور الگ الگ طاقت دی، الگ الگ قدرت دی ہے۔ جنوں کو الگ قدرت دی ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک مدرسے میں، جس مدرسے کا نام میں بھی جانتا ہوں، اب رات کو جب بچے سوتے ہیں، ہم بھی پڑھے ہوئے، ہم کو اچھی طرح معلوم ہے، رات کو جب بچے سوتے ہیں، طالب علم سوتے ہیں، تو کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے، بھائی لائٹ تو بند کر، بھائی سوئچ تو بند کر، سوئچ تو بند کر، یہ ہوتا ہے۔ تو اس مدرسے میں جن بھی پڑھتے تھے، اور معتمین صاحب نے ان کو کہہ رکھا تھا کہ تم کبھی طالب علموں کے سامنے ظاہر نہ ہونا، انسانی شکل میں، ایک طالب علم کی شکل میں اپنی زندگی گزارنا، اور طالب علم کی شکل میں علم حاصل کرنا، ورنہ تمہارا اخراج ہو جائے گا۔ الغرض بس یہ آپس میں بچے کہہ رہے تو بند کر، تو بند کر، تو بند کر۔ اس میں ایک جین تھا، اب سوئچ لمبی تھی دور، تو اس نے ہاتھ بڑھانا شروع کیا، یوں اس کا ہاتھ بڑھتے 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 سوئچ پر گیا، یہاں اس کا ہاتھ سوئچ پر، ادھر پورا کمرہ خالی، ادھر پورا کمرہ خالی، سب بھاگم بھاگ۔ تو معتمین صاحب نے آ کر اس کی سرزنش کو اخراج کر دیا، جین کا اخراج کر دیا کہ ہم نے تمہیں کہا تھا کہ کبھی انسانی شکل چھوڑو گے نہیں اور دوسری شکل اختیار نہیں کرو گے، آخر تم نے یہ کیوں کیا؟ ہمارے مدرسے میں تم نہیں پڑھ سکتے، تم نکل جاؤ۔ اور ایک مدرسے کی بات ہے کہ ایک جن بیٹھا تھا اوپر دوسرے مال پر، ایک بچہ جا رہا تھا پیشاب کرنے کے لیے رات کے وقت، اس کی ٹانگیں، وہ بیٹھا تھا اوپر، ٹانگیں اس کی نیچے تھی، ٹانگیں اس کی۔ یہ میں اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں کہ بعض لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جن بن کوئی چیز نہیں ہے، خاص کر کے مغرب اور انگریز لوگ کہہ رہے ہیں جن نہیں ہے۔ بعض لوگ یہاں کے بیوقوف لوگ بھی ہیں،
جو کہتے ہیں کوئی جین بتا دے تو ہم اتنے اتنے کروڑ روپے اس کو دیں گے. جین موجود ہے, قرآن کہتا ہے, اور یہ ایمان رکھنا یہ ایمان ہمارا ضروری ہے کہ جین ہے. اگر کوئی ایمان نہیں رکھتا, جین نہیں ہے, تو اس کو قرآن کا منکر کہلائے گا, اور قرآن کا منکر کافر ہو جاتا ہے. الغرض تو میں اس لیے آپ کو بیان کروں, تو اس کے پاؤں, وہ بیٹھا اوپر تھا, پاؤں نیچے تھا. اس طالب علم نے دیکھ لیا تو وہ وہاں سے بھاگا. کہتے ہیں وہ مدرسہ بھی میں جانتا ہوں کس مدرسے میں ہوا تھا. تو یہ بچہ بیمار ہو گیا, کئی دن تک بیمار رہا. یہ ہوتا ہے. لیکن اگر آدمی ہمت سے کام لے تو اس کی مجال نہیں ہے کہ وہ کسی کو کچھ کرے. انسان کی آنکھوں کے اندر اتنی طاقت ہے, اس کی روح, اس کی روحانیت کے اندر اتنی طاقت ہے کہ مجال نہیں ہے کہ وہ انسان کو کچھ کر سکے. جو جین سے ڈرتا ہے اسی کو وہ ڈراتا ہے, اور انسان کے خیالات چرا کر وہ بہت ساری چیزیں اس کے بدن میں کر لیتا ہے. اب انسان گزر رہا ہے, اس کو معلوم ہے یہاں جین ہوتے ہیں, اب اس کے اندر ہی اندر وہ ڈر رہا ہے, ڈر پالے ہوئے ہیں. تو یہ جو ڈر پالے ہوئے ہیں, جین اس کے ڈر کو اندر سے دیکھ لیتے ہیں کہ وہ ہم سے ڈر رہا ہے. جب وہ دیکھتا ہے یہ انسان ہم سے ڈر رہا ہے تو وہ اس پر اٹیک کرتا ہے, اس کو پریشان کرنے کی کوشش کرتا ہے, اس کو ڈرانے کی کوشش کرتا ہے. اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں, جینوں سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں, کوئی ضرورت نہیں. اللہ تعالیٰ نے انسان کے دل میں, انسان کے روح میں اتنی طاقت اور پاور رکھی ہے. لیکن کتابوں میں لکھا ہے یہ جگر گردے کی بات ہے. اگر کوئی آدمی اس سے نہ ڈرے, یہ جگر گردے کی بات ہے. حضرت مولانا حبیب صاحب دارالعلوم دیوبند کے بہت بڑے محتمین تھے, بہت بڑے عالم, صوفی مزاج, نیک آدمی, بہت اللہ والے, ذاکر شاکر آدمی تھے. الغرض دارالعلوم دیوبند میں تو آج بھی جنات پڑھتے ہیں, آج بھی پڑھتے ہیں, لیکن دکھائی نہیں دیتے, اور ان کو اجازت نہیں ہے کسی کو دکھائی دینے کی. حضرت نے 2 طالب علم بہت دور کے کہیں آئے ہوئے تھے, وہ جن تھے, ان کا انہوں نے داخلہ کیا ہوا تھا, لیکن داخلے کے وہ شرط رکھی تھی کہ کسی بھی طالب علم کے سامنے اپنی دوسری شکل میں مت آنا, ہمیشہ انسانی شکل قائم رکھنا, ہمیشہ انسانی شکل قائم رکھنا. یہ شرائط ہوگی, یہ شرائط میں سے ایک شرط تمہاری یہ ہوگی. انہوں نے عہد کیا ہوا تھا, لکھا ہوا تھا, سب کچھ تھا. الغرض ایک مرتبہ حضرت کی عادت تھی, بہت سی مرتبہ ان کی عادت تھی, رات کو جب آنکھ کھل جاتی تھی تو مدرسے کا چکر لگاتے تھے, معائنہ کرتے تھے کیا حال ہے کیا نہیں, بچے کیا کر رہے ہیں, کسی کو کوئی تکلیف تو نہیں ہے, کسی کو کوئی ضرورت تو نہیں ہے, وغیرہ وغیرہ. یہ ساری یہ چکر لگایا کرتے تھے. حضرت چکر لگاتے 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 ایک کمرے تک پہنچے. اب اس زمانے کے اندر تو جو یہ کیوار اور یہ دروازے ہوتے تھے, درمیان سے پھٹن ہوا کرتی تھی, درمیان سے پھٹن ہوا کرتی تھی. حضرت نے دیکھا کہ پھٹن کے اندر سے چراغ کے جلنے کی روشنی آ رہی ہے, چراغ کی روشنی باہر نکل رہی ہے. حضرت نے سوچا اتنے رات گئے کون جاگتا ہوگا, اور یہ چراغ کیوں جل رہا ہے؟ اگر بچے سو گئے تو چراغ کو بجھایا کیوں نہیں ہے؟ حالانکہ حدیث پاک میں ہے کہ جب رات کو سویا کرو تو چراغ کو بجھا دیا کرو. تو انہوں نے چراغ کو بجھایا کیوں نہیں ہے؟ اس زمانے میں چراغ چلتے تھے. تو محتمیم کو اجازت ہوتی ہے, جو بڑا ہوتا ہے اس کو جھانکنے کی اجازت ہوتی ہے. بادشاہ ہو اس کو دوسروں کے گھروں میں جھانکنے کی اجازت ہوتی ہے. جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا واقعہ ہے, اس نے ایک گھر میں جھانک کر دیکھا, انہوں نے ایک گھر میں جھانک کر دیکھا. تو بڑے لوگوں کو اجازت ہوتی ہے, تو انہوں نے جھانک کر دیکھا, اور اس کیواڑ کے جو سوراخ تھا اس میں سے دیکھا کہ 2 ناگ آپس میں لڑ رہے ہیں. بخاری شریف کھلی پڑی ہے, اور 2 ناگ آپس میں مستی کر رہے ہیں. حضرت دروازہ کھٹکھٹایا. جیسے ہی دروازہ کھٹکھٹایا, وہ جین تھے, وہ انسانی شکل میں ظاہر ہو گئے. دروازہ کھولا. حضرت نے کہا, غصے ہو گئے حضرت کہ میں نے جب آپ کا داخلہ لیا تھا آپ سے کہا تھا کہ کبھی کسی دوسری شکل کو مت بنانا, انسانی شکل میں ہمیشہ رہنا. یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ میں نے آپ کو دیکھ لیا ہے کیواڑ کے سوراخ میں سے کہ آپ سانپ بن کر ایک دوسرے سے مستی کر رہے تھے. دیکھو آئندہ دھیان رکھو, اگر آپ نے ایسی حرکت کی تو پھر اس مدرسے میں آپ رہ نہیں سکو گے, ہم آپ کا اخراج کر دیں گے. انہوں نے معافی مانگی کہ حضرت آج کے بعد ایسا نہیں ہوگا, ہم انسانی شکل میں ہمیشہ رہیں گے. تو یہ ہے. الغرض میں آپ سے یہ بھی عرض کروں, ان کی عمریں بھی بہت لمبی ہوتی ہے, ان کی عمریں بھی بہت لمبی ہوتی ہے. انسانوں کی عمر 60 70 80 سال
90 साल 100 साल, लेकिन उनकी उम्रें बहुत 1000 साल 2000 साल। बाज़ जिन्नात तो ऐसे थे कि हज़रत अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होते थे तो कहते थे मैंने फ़लाँ नबी को देखा है, मैंने फ़लाँ नबी को देखा है, मैंने हज़रत इब्राहीम को देखा है। ऐसा बाज़ जिन्नात हमारे बुजुर्गान दीन की मुलाकात करते थे तो कहते थे मैंने ईसा अलैहिस्सलाम को देखा है, मैं ईसा अलैहिस्सलाम के दर्स में बैठा हूँ, इनकी मजलिस में बैठा हूँ, इनकी तकरीर मैंने सुनी, इनके बयान सुने वगैरह वगैरह। तो इनकी उम्रें लंबी होती है। हज़रत शाह अब्दुल अज़ीज़ मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े वली गुजरे हैं और बहुत बड़े मुहद्दिस गुजरे हैं। शाह वलीउल्लाह साहब रहमतुल्लाह अलैह के साहबजादे बहुत बड़े आलिम थे, दिल्ली के रहने वाले थे। एक मरतबा वो रात के वक्त अपने कुतुब खाने में बैठकर किताब का मुताला कर रहे थे। एक किताब की ज़रूरत पड़ी तो इन्होंने किताब निकाली। उस किताब के दरमियान से एक सांप बाहर गिरा, छोटा सा सांप था। हजरत ने देखा कि सांप है तो इसको मार दिया और मार कर एक तरफ कर दिया कि खादिम आएगा तो वो बाहर फेंक देगा। अलगर्ज वो पढ़ने के लिए बैठ गए। अब वो किताब पढ़ ही रहे थे, मुताला ही कर रहे थे कि सांप गायब। कहा सांप गया कहीं, सांप गया कहाँ, पता ही नहीं। अब हजरत मुताला में मशगूल हो गए कि होगा कुछ, चलो ठीक है। अब मुताला कर अचानक 2 पुलिस वाले आए, दरवाज़ा खटखटाया, कहा भाई कौन, आओ अंदर आए कि बादशाह आपको बुला रहे हैं, आपका एक जुर्म है। कहा भाई मेरा क्या जुर्म है, भाई आपके मुताल्लिक एक केस दायर हुआ है, आपको आना पड़ेगा। अगर जनों का ठीक है चलो, वो तो इंसान की शक्ल में आए थे, वो लेकर निकले। चलो चलते चलते एक बयाबान में गए, वहाँ एक गाड़ था, कहा इस गाड़ में दाखिल हो। गाड़ में दाखिल हुआ, जब गाड़ में दाखिल हुए, जब वो गाड़ में दाखिल हुए, अंदर जाने के बाद इन्होंने देखा कि पूरा शहर जैसा है और एक अदालत कायम है और लोग जमा हैं, दरमियान में जनाजा रखा हुआ है, सामने एक बादशाह और काजी किस्म का आदमी बैठा हुआ है। उनके सामने इन दोनों पुलिस वालों ने हाजिर किया। काजी ने कहा कि आपने हमारे आदमी को मार दिया। कहा मैं कहाँ मारूंगा, मैं कभी कोई चूंटी को नहीं मारता, तुम कहते एक आदमी को मार दिया। कहा तुमने जो सांप मारा था वो हमारा आदमी था, जीन था वो, आपने उसको मार दिया है, आपको सजा होगी। तो कहने लगे काजी साहब आपको हदीस मालूम नहीं है। कहा कौन सी हदीस। कहा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जीन अगर दूसरी शक्ल इख्तियार कर ले, सांप की शक्ल इख्तियार कर ले, अगर उसको मार दिया जाए तो उस पर कोई किसास नहीं है। यह हदीस आपने नहीं पढ़ी। तो कहा अच्छा ये हदीस है। कहाँ है, बिल्कुल। एक जीन बैठा हुआ था दूरी पर, उसने अपनी पलकें यूं ऊंची की, इतना बुरा था कि उसकी पलकें नीचे आ गई थी। इसने अपनी पलकें यूं उठाई और कहने लगा कि हाँ शाह मुहद्दिस देहलवी, अब्दुल अजीज़ मुहद्दिस देहलवी सही कह रहे हैं। यह हदीस मैंने खुद अपने कानों से आका सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुनी है। जब आका सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यह हदीस बयान फरमा रहे थे तो मैं खजूर के दरख्त पर बैठकर वो हदीस सुन रहा था। और वो कितना साल हुआ, 1200 साल हुए। हज़रत शाह अब्दुल अजीज़ मुहद्दिस देहलवी अभी 200 साल पहले इस दुनिया से रुखसत हुए। उनकी वफ़ात है तकरीबन 1803 वगैरह में है। तो 1200 साल पहले अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उस जिन ने हदीस सुनी थी और अभी वो बूढ़ा था तो उसकी उम्र कितनी होगी। अलगर्ज़ ये वाक़यात मैंने आपके सामने रखे कि जीन बड़ी ताकतवर मखलूक होती है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इनसे काम लेना शुरू किया, यहाँ तक कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा कि अब मस्जिद अक्सा को बनाना है। मस्जिद अक्सा को बनाते 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 6 साल गुजर गए। 6 साल। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को इस बात का दिल में अल्लाह ताला की तरफ से इल्का हुआ कि अब मेरे जाने का वक्त आ गया है, मेरे जाने का वक्त आ गया है। लेकिन दूसरों को पता नहीं। जब आदमी खुद को पता नहीं होता तो दूसरों को क्या पता होगा। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने एक कांच का रूम बनवाया। बाज़ किताबों में लिखा है कि कांच का रूम होता था, वो उसमें बैठ कर इबादत करते थे और सारी निगरानी करते थे। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम सारी निगरानी किया करते थे। अब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम निगरानी कर रहे हैं, उनका वक्त करीब आ चुका है और वो इबादत में मशगूल है, ज़िक्र व अस्कार में मशगूल है। एक मर्तबा अपनी लाठी लेकर वो खड़े थे
اور یوں لاٹھی پر ہاتھ رکھا، یوں لاٹھی پر اپنی منڈی اور اپنی یہ تھوڑی رکھی ہوئی تھی، یہ لاٹھی ہو یوں یوں ہی لاٹھی پر اپنا چہرہ رکھ دیا، اپنی تھوڑی رکھ دی اور ویسے ہی ویسے یوں اور دیکھ رہے، اور جن کو یوں لگ رہا ہے کہ یہ ہمیں دیکھ رہے ہیں، اور اسی میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا انتقال ہو گیا۔ 1 سال تک اس طرح کھڑے رہے، اللہ تعالیٰ نے لکڑی کو بھی محفوظ رکھا اور اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کو بھی محفوظ رکھا۔ اب اس کے بعد کیا واقعہ بنا انشاءاللہ آئندہ کل آپ کے سامنے عرض کیا جائے گا۔ آئندہ کل ایک دن ہے اور اس کے بعد 26واں روزہ ہے، انشاءاللہ 26ویں روزے کو دعا کر دی جائے گی انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے، اللہ تعالیٰ نے یہ جو کچھ ہم سے کہلوایا سنوایا اور جو کچھ کیا، اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے اور اس پر زیادہ سے زیادہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہ۔